السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گبیکا 75 mg کیپسول کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمولیشن کی۔ تو اس کی فارمولیشن پری گیبلین ہے، یہ گیٹس کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ تو ناظرین، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو آن کرنا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ گبیکا کیپسول کن مریضوں کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ ان میں ایسے مریض جن کو مرگی کا مسئلہ ہو، اور اس کے علاوہ ایسے مریض جن کے نرو امپلسز کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی گبیکا کیپسول استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے مریض جن کے پٹھوں میں کھچاؤ ہو اور درد رہتا ہو، تو اس درد کو کم کرنے کے لیے بھی گبیکا کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نشے کے عادی مریضوں کو بھی اس گبیکا کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے مریضوں کو بھی گبیکا کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ گبیکا کیپسول کی کتنی مقدار ہم ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کی مقدار کا تعین تو صرف ڈاکٹر حضرات مریض کی صورتحال کو دیکھ کر ہی ریکمینڈ کرتے ہیں، تعین کر سکتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر چاہیں تو گبیکا 75 mg صبح اور ایک شام، یعنی کہ ایک کیپسول صبح شام کے وقت بھی مریض کو تجویز کر سکتا ہے، اور مریض کو یہ تجویز نہیں بھی کر سکتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی۔ تو ان میں منہ کا خشک ہو جانا، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ قبض ہو جانا، اور اس کے علاوہ چکر آنا اور سر میں درد ہونا وغیرہ اس کے چند ایک سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو گبیکا کیپسول کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ ان میں حاملہ خواتین، ان کو بھی گبیکا کیپسول کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ دودھ پلانے والی خواتین کو بھی گبیکا کیپسول کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ اور اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو گبیکا کیپسول یا اس دوا کے اجزاء سے الرجی ہو، تو ان حضرات کو بھی اس کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ اگر ان کو اس دوا کا استعمال کرنا بھی ہو تو یہ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی کسی بھی قسم کی دوا خود سے یا پھر کسی اور کے کہنے پر نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر قسم کی دوا اپنے ڈاکٹر یا پھر معالج یا فزیشین کے مشورے سے ہی استعمال کرنی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو جو انفارمیشن چاہیے تھی وہ آپ کو اس ویڈیو میں مل گئی ہوگی۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملیں گے اپنی ایسی ہی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔